بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کون سا راستہ چیف؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی سے بند کرا دیتا ہوں، وکرم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم احمق آدمی ہو، نان سینس، کس نے تمہیں سیکرٹ سروس میں بھرتی کیا ہے؟ احمق آدمی، اگر تم یہ راستہ بند کرا دو گے تو وہ شیطان کوئی تیسرا راستہ معلوم کر لیں گے۔ ہمیں اس راستے کو ان کے لیے موت کا راستہ بنانا ہے۔ ان کا خیال ہوگا کہ ہمیں اس راستے کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ اچانک ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے۔ اور نان سینس، تم کہہ رہے ہو کہ راستہ بند کرا دوں گا؟ شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ اب میں آپ جیسے ذہن تو نہیں رکھتا چیف، وکرم نے شاید جان چھڑانے کے لیے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ کوشش بھی کرو تب بھی نہیں باندھ سکتے، سنو، غور سے سنو۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، شاگل نے کہا، اور پھر اس نے بوڑھے کیشو سے معلوم ہونے والے دوسرے راستے کی تفصیل بتا دی۔ یس چیف، اس راستے کا واقعی ہمیں علم نہیں تھا، وکرم نے کہا۔ فوراً اس راستے کو چیک کراؤ اور پھر جہاں سے یہ لوگ باہر نکلیں ان کا فوری خاتمہ کرنے کا مکمل انتظام کرو۔ مکمل، ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شاگل نے کہا۔ یس چیف، میں بھی تمام انتظام کرتا ہوں اور اس پر میں انہیں ہلاک کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا، وکرم نے جواب دیا۔ یہ 6 افراد ہیں، 2 عورتیں اور 4 مرد۔ ان سب کا اکٹھے خاتمہ ہونا ضروری ہے، انہیں آخری لمحے تک شک نہیں پڑنا چاہیے۔ سن لیا تم نے؟ شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ تشریف نہیں لائیں گے؟ وکرم نے پوچھا۔ میں وہاں آؤں؟ میں خود چیف آف سیکرٹ سروس، کیا باقی سروس ختم ہو چکی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اب اس قدر گر گیا ہوں کہ چند ایجنٹوں کے مقابلے پر چیف میدان میں اترے گا؟ کیا تم سب مر گئے ہو؟ بولو، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، آپ کی موجودگی سے ہمیں بے حد حوصلہ رہتا ہے، وکرم نے جواب دیا۔ حوصلہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اس راستے کو چیک کراؤ اور پھر وہاں شیطانوں کے خاتمے کے فول پروف انتظامات کرو، اور پھر فون پر مجھے تفصیل بتاؤ، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہو گئی، وکرم نے کہا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ یہ شیطان کیسے ہلاک نہیں ہوتے، شاگل نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر انتہائی بے چینی کے عالم میں وقت گزارنے کے بعد جب فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بمل رائے کی کال ہے چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل چونک پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وکرم کی کال ہوگی۔ یس کراؤں بات، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، میں بمل رائے بول رہا ہوں، بندرگاہ سے۔ دوسری طرف سے بمل رائے کی موتبانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے پاکیزائی ایجنٹوں کو ٹریس کر لیا ہے چیف، یہ 6 افراد ایک موٹر بوٹ میں سوار ہو کر کھلے سمندر میں گئے ہیں۔ مجھے جب پتہ چلا تو وہ روانہ ہو رہے تھے، انہیں جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ ان میں اس حلیے کا آدمی موجود ہے جس کا حلیہ ویٹر نے بتایا تھا۔ اب اگر کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر مل جائے تو انہیں آسانی سے موٹر بوٹ سمیت ختم کیا جا سکتا ہے، بمل رائے نے کہا۔ یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے بس کے نہیں ہیں، یہ الٹا ہیلی کاپٹر کو ہی تباہ کر دیں گے، لیکن فکر مت کرو، اب وہ مارے جائیں گے، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ اور ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر رکھ دیا تو فون کی گھنٹی بج اٹھی اور شاگل نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وکرم لائن پر ہے چیف، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ باز، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ وکرم بول رہا ہوں، لیبارٹری سے چیف، دوسری طرف سے وکرم کی مودبانہ آواز سنائی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لیبارٹری میں ہو، مختصر بات کیا کرو، کیا ہوا ہے یہ بتاؤ، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے انتظامات کر لیے ہیں، وکرم نے کہا تو شاگل کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ گیا۔ یہ کیا رپورٹ ہے؟ کیا یہی طریقہ ہوتا ہے چیف کو رپورٹ دینے کا؟ تفصیل بتاؤ، نان سینس، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ آپ نے مختصر بات کرنے کا حکم دیا تھا چیف، وکرم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نان سینس احمق، تمہیں کس نے سیکرٹ سروس میں بھرتی کیا ہے؟ نان سینس، جلدی تفصیل بتاؤ، جلدی، ورنہ میں تمہیں دفن کرا دوں گا، نان سینس، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے پورے راستے کو چیک کر لیا ہے اور یہ راستہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں لیبارٹری کا سیکیورٹی زون ہے، ہم نے وہاں پکٹنگ کی ہے، 4 مشین گنوں سے مسلح افراد وہاں موجود مشینری کے عقب میں چھپا دیے گئے ہیں، جبکہ میں ساتھ والے کمرے میں موجود رہوں گا اور اسکرین پر کمرے کی پوزیشن دیکھتا رہوں گا، اور ضرورت پڑنے پر خود بھی مشین گن سے انہیں ہلاک کر دوں گا، وکرم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ خاتمہ سب کا کرنا ہے، یہ سن لو، شاگل نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، وکرم نے جواب دیا۔ پوری طرح الرٹ رہو، بمل رائے کا بھی فون آیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی موٹر بوٹ کے ذریعے تمہاری طرف آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، شاگل نے کہا۔ یس چیف، ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، وکرم نے بڑے بات ماد لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسے ہی ان کا خاتمہ ہو مجھے فوراً اطلاع دے دینا، شاگل نے کہا۔ یس چیف، وکرم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وش یو گڈ لک، شاگل نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، ویسے یہ شاگل کی پرانی عادت تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتا تھا، اس لیے وہ خود وہاں نہیں گیا تھا، لیکن وکرم نے جو کچھ بتایا تھا اس سے اس کو خاصا اطمینان ہو گیا تھا۔ کھلے سمندر میں موٹر بوٹ حادثی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، موٹر بوٹ پر سیاحت کے لیے مخصوص جھنڈا فضا میں لہرا رہا تھا تاکہ اسے سوائے خاص مقامات کے روکا نہ جائے۔ کیپٹن سیٹ پر عمران تھا جبکہ باقی ساتھی عرشے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، اس طرح کھلے عام جب ہم جزیرے کے قریب پہنچیں گے تو
ہمیں واچ ٹاور سے چیک نہ کر لیا جائے گا؟ سفتر نے کہا۔ ہم جزیرے سے تقریباً 3 بحری میل دور ایک ٹاپو پر رکیں گے۔ یہ غیر آباد ٹاپو ہے اور دوربین سے زیادہ 1 بحری میل اور ٹاورز مشینری کے ذریعے 1.5-2 بحری کلومیٹر تک چیکنگ کی جا سکتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جس نے آپ خفیہ راستے کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، وہ یہ معاملہ اوپن بھی تو کر سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں بتا سکتا ہے، لیکن میں نے رسک اس لیے لیا ہے کہ ایک تو وہ بہت بوڑھا آدمی ہے، دوسرا وہ اس قدر تجربہ کار یقیناً ہے کہ اسے بتانے کے بعد نتائج کا بخوبی علم ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کے تیز رفتار سفر کے بعد وہ نیلور جزیرے کے مغرب میں ایک ٹاپو تک پہنچ گئے۔ عمران کے گلے میں ایک انتہائی طاقتور دوربین موجود تھی۔ عمران نے ٹاپو کے ایک بھاری پتھر کے ساتھ موٹر بوٹ کو اس انداز میں ہک کیا کہ سمندر میں تلاطم کی وجہ سے وہ واپس نہ ہو سکے، اور ٹاپو پر اتر کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور چاروں طرف چیکنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس طاقتور دوربین کی رینج تقریباً 1.5 کلومیٹر تھی، لیکن کافی دیر تک چیکنگ کے باوجود نیلور جزیرہ یا اس کی عمارت بھی نظر نہ آئی۔ تو وہ مطمئن ہو گیا، اس کے سارے ساتھی بھی ٹاپو پر آ چکے تھے۔ 2 بڑے سیاہ رنگ کے تھیلے موٹر بوٹ سے اٹھا کر ٹاپو پر لائے گئے تھے۔ عمران صاحب، آپ کو رخ کا اندازہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک کر نیلور آئی لینڈ کی بجائے کسی اور جگہ پہنچ جائیں، سفتر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے چھوٹے بچے کسی ویران علاقے میں جا رہے ہوں اور ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں جو خصوصی واٹر پروف واچ ہے، اس کے اندر پورا سافٹ ویئر موجود ہے۔ اس کے ڈائل پر آنے والا کوشچن ہمیں ساتھ گائیڈ کرتا رہے گا۔ ہم چونکہ خصوصی لباس میں ہوں گے، اس لیے راستے میں تم جیپوں سے کچھ نہ نکال سکو گے اور نہ ہی ڈال سکو گے، اس لیے واچ خصوصی طور پر خریدی گئی ہے۔ یہ مستقل باہر رہے گی اور نظر آتی رہے گی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے واچ کو آپریٹ کر کے دکھایا تو سفتر سمیت سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران صاحب، جو بات ہمیں بعد میں سجائی دیتی ہے وہ آپ پہلے سوچ چکے ہوتے ہیں اور اس کا حل بھی نکال چکے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ میں پہلے نہیں سوچتا جبکہ تم بعد میں سوچتے ہو، بس اتنی سی بات ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب ہم اپنے مشن کا آغاز کر رہے ہیں اور بعد میں سوچنے کی بجائے ابھی سوچ لو۔ میں نے خفیہ راستے کے بارے میں بتایا ہے، گوئی خاصا مشکل راستہ ہے، لیکن بہرحال راستہ ہے، اور یہ راستہ بقول پاپا کیشو جزیرے کے آبادی والے حصے میں نکلتا ہے، لیکن پاپا کیشو اس وقت کی بات کر رہا تھا جب جزیرے پر ابھی نہ ایئر فورس پورٹ تھا اور نہ ہی لیبارٹری، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہے اور ہر طرح کے حالات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر انہوں نے تھیلوں میں سے خصوصی ساخت کے بنے ہوئے لباس نکال کر پہن لیے۔ عمران صاحب، ہم اس لباس میں کتنی دیر تک پانی کا بہاؤ برداشت کر سکیں گے؟ سفتر نے کہا۔ پانی کا دباؤ اس صورت میں اثر کر سکتا تھا جب ہم خود اپنی طاقت سے تیرتے ہوئے آگے بڑھتے، لیکن اب وہیل فین ہمیں گھسیٹ کر لے جائے گا، اس لیے اب ہم بغیر کسی اضافی دباؤ کے 5-6 میل تک آسانی سے سمندر کے اندر اتر سکتے ہیں۔ آکسیجن کی ہمیں پریشانی نہیں ہے کیونکہ وہ آلہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے جو ہمیں پانی کے اندر پانی سے آکسیجن کشید کر کے پہنچاتا رہے گا۔ البتہ ہم اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نیلور جزیرے کے اندر پہنچ کر غوطہ خوری کے لباس احتیاط سے اتار دیں اور پھر پوری طرح محتاط ہو کر جزیرے کی سطح پر پہنچیں تاکہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو تو ہم آسانی سے نقل و حرکت کر سکیں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دی، اور پھر وہ سب غوطہ خوری کے لباس پہن کر تیار ہونا شروع ہو گئے۔ عمران صاحب، شاگل کیا کر رہا ہوگا؟ لباس پہنتے ہوئے سفتر نے مسکراتے ہوئے اور قدرے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں مارنے کی تیاریاں کر رہا ہوگا، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ اس پر میں سے گولی مار دوں گا، تم اس جیسے دشمن کو زندہ چھوڑ دیتے ہو، تنویر نے کہا۔ وہ نیلور جزیرے پر ہوگا تو اسے گولی مارو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ ہمارا مشن لیبارٹری سے لائم لائٹ فارمولہ اور اس کے نوٹس حاصل کر کے لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے تاکہ آئندہ اس فارمولے پر کافرستان کام نہ کر سکے اور پاکیزیائی سائنسدان اس پر کام کر کے دشمنوں سے اپنی ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کر سکیں، تنویر نے کہا۔ شاگل کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ایسی جگہوں سے دور رہتا ہے۔ اب بھی اس نے یہاں اپنے آدمی بھیجے ہوں گے، خود وہ یہاں سے دور ہو کر فون پر اپنے آدمیوں کو بیٹھا ڈانٹ رہا ہوگا، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے، اور سب نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر مکمل طور پر تیار ہو کر سب سے پہلے عمران پانی میں داخل ہوا، اس کے بعد جھولیا اور پھر صالحہ کے بعد تنویر اور اس کے بعد سفتر اور سب سے آخر میں کیپٹن شکیل، تاکہ کم میں رہ کر اپنے ساتھیوں کے کسی بھی معاملے میں فوری مدد کر سکے۔ کیونکہ کیپٹن شکیل کا تعلق طویل عرصے سے نیوی سے رہا تھا، اس لیے وہ ایسے معاملات سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ وہ ان تمام معاملات میں باقاعدہ تربیت یافتہ بھی تھا۔ عمران سمیت اس کے تمام ساتھیوں نے ہاتھوں میں چھوٹے لیکن مخصوص انداز کے وہیل فین پکڑے ہوئے تھے، چونکہ یہ پنکھے وہیل مچھلی کے سانس لینے کے محسوس انداز کو سامنے رکھ کر بنائے گئے تھے، اس لیے انہیں وہیل فین کہا جاتا تھا، اور ان کی وجہ سے عمران اور اس کے سارے ساتھی خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہیں آگے کی طرف دھکیل رہا ہو۔ سب سے آگے عمران تھا جس نے ایک ہاتھ میں وہیل فین اور دوسرے ہاتھ میں مخصوص انداز کی ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، جس کی مخصوص روشنی سے پانی کے اندر بھی سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پھر انہیں پانی ہی میں دور سے ایک سایہ سا نظر آ گیا۔ عمران صاحب، یہ سایہ کس چیز کا ہے؟ سفتر نے لباس پہ نصب شدہ محسوس ٹرانسمیٹر میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہی نیلور جزیرہ ہے، ہماری منزل۔
عمران کا جواب سنائی دیا اور پھر یہ سایہ لمحہ بہ لمحہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ویل فین بند کر دو، عمران نے کہا تو سب نے اس کی ہدایات کے مطابق ویل فین بند کر کے انہیں غوطہ خوری کے لباس میں بنی ہوئی محسوس جیب میں رکھ کر زپ بند کر دی۔ اب وہ سب خالی ہاتھ تھے، جبکہ عمران نے ویل فین اور ٹارچ دونوں کو ایک لباس کی جیبوں میں رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ایک غار کے دہانے میں داخل ہوا۔ یہ دہانہ اندر کی طرف گہرائی میں جا رہا تھا اور گہرائی میں پانی بھرا ہوا تھا۔ مخصوص آلے کی وجہ سے انہیں سانس لینے یا آگے بڑھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، اور وہ کافی گہرائی میں پہنچ کر جب آگے بڑھنے لگے تو انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور پھر جلد ہی پانی ختم ہو گیا۔ غوطہ خوری کے لباس اتار کر رکھ تو آگے شاید حالات خطرناک ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی لباس اتارے اور پھر ان سب لباسوں کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا، کیونکہ ان کی واپسی بھی اسی راستے سے ہونی تھی، اور ظاہر ہے ان لباسوں کے بغیر وہ نہ صرف باہر بلکہ اس ٹاپو تک کسی طرح بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ لباس ایک طرف رکھ کر وہ آگے بڑھنے لگے۔ چونکہ سرنگ کے اندر گپ اندھیرا تھا، اس لیے عمران نے ٹارچ چلا لی تھی۔ سرنگ اوپر کو اٹھتے چلی جا رہی تھی، پھر کافی آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک موڑ پر پہنچ گئے، لیکن انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی کافی گہرائی میں ہیں۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ آہستہ بولو، ہم شدید خطرے میں ہیں۔ یہاں قدموں کے نشانات اور نشانات بتا رہے ہیں کہ یہاں آنے والے فوج یا سیکیورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے جوتوں کے نشانات ہیں جو فوج یا سیکیورٹی میں استعمال ہوتے ہیں، اور نشانات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تازہ ہیں۔ عمران نے مڑ کر آہستہ سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہماری آمد کا علم ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ انہیں یہ نشانات مٹانے کا خیال نہیں آیا، ورنہ ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گرتے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھتے ہی ہم پر فائر کھول دیں گے، صفدر نے کہا۔ ہم نے حماقت کی ہے کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ساتھ نہیں رکھا، ورنہ ہم دیوار ہٹا کر دوسری طرف گیس فائر کر دیتے اور معاملات ہمارے حق میں ہو جاتے، لیکن اب فائرنگ ہوگی اور معاملات بدل بھی سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، یہ ہمارے مشن کا انتہائی اہم موڑ ہے، ہم معمولی سی غلطی سے جانوں سے بھی جا سکتے ہیں اور مشن بھی ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے محتاط رہو۔ ہم نے دوسری جانب پہلے خود نہیں جانا، بلکہ کوئی چیز پھینکنا ہوگی تاکہ جو بھی چھپا ہو سامنے آ جائے۔ آؤ، عمران نے کہا، اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ قدموں کے نشانات ٹارچ کی روشنی میں مسلسل نظر آ رہے تھے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں اس خفیہ راستے کا علم تھا تو انہوں نے اسے بلاک کیوں نہیں کیا، اور پھر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ اس راستے کو چارے کے طور پر ان کے خلاف استعمال کرنے کا سوچا گیا ہے۔ وہ چلنے کے ساتھ ساتھ مسلسل آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے سب سے زیادہ فکر فائرنگ کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی فائرنگ کی آوازیں گونجیں گی، چاروں طرف سے مسلح افراد، چاہے ان کے تعلق لیبارٹری کی سیکیورٹی سے ہو، ایئر فورس سے ہو یا وہاں کی آبادی سے، سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن کوئی ایسا حال اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا جو اسے مطمئن کر سکتا، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اچانک راستہ ایک دیوار سے بند ہو گیا۔ ویسے وہ اس قدر بلندی تک پہنچ گئے تھے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جزیرے کی اوپری سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ سب دیوار کے دونوں سائیڈوں میں بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر دیوار کے درمیان اس کی بنیاد پر اپنے پیر کو اس طرح گھمایا جیسے وہ کسی چیز کی موجودگی کو چیک کر رہا ہو۔ پھر ایک جگہ اس کا پیر جم گیا اور اس نے پیر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو سیلر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک چھوٹی سی راہداری نظر آ رہی تھی جس کا اختتام ایک بڑے کمرے میں ہو رہا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر گردن باہر نکالی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ راہداری اس وقت خالی تھی، وہاں کسی کی موجودگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی تھی، لیکن عمران کی چھٹی حس مسلسل سائرن بجا رہی تھی۔ یہ خاموشی مصنوعی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود ٹارچ کو کمرے کی طرف اچھال دیا۔ ٹارچ کمرے کے فرش پر ایک چھناکے سے گری اور دوسرے لمحے جیسے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔ فائرنگ کی ترتراہٹ سے کمرہ اور راہداری گونج اٹھی۔ اب چونکہ فائرنگ شروع ہو چکی تھی، اس لیے اب فائرنگ نہ کرنا خودکشی کے برابر تھا، اس لیے عمران نے باہر چھلانگ لگائی اور کمرے کے دروازے کی سائڈ پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک سامنے کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور عمران اچھل کر پشت کے بال فرش پر جا گرا، لیکن اسی لمحے عمران کے ساتھیوں نے فائر کھول دیا اور پھر ماحول فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران کے دو اور ساتھی صالح اور کیپٹن شکیل بھی ہٹ ہو گئے تھے، جبکہ مقابل 4 افراد ختم ہو چکے تھے۔ سامنے دروازہ کھلنے پر ایک آدمی نے صفدر پر فائر کھول دیا تھا، لیکن صفدر نے غوطہ لگایا اور اپنے آپ کو اچانک ہونے والی فائرنگ سے بچا لیا۔ وہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس آدمی سے ٹکرایا اور اس ٹکراؤ سے دونوں کے پاس موجود مشین پسٹل نکل کر کہیں دور جا گرے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور لپٹ کر فرش پر الٹ پلٹ ہونے لگے۔ صفدر نے اس آدمی کو جھٹکنے کے لیے جیسے ہی اپنے جسم کو فرش سے اونچا کیا، اس آدمی نے حیرت انگیز طور پر صفدر کو فضا میں اس طرح اچھال دیا جیسے کوئی گیند کو ہوا میں اچھال دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے دونوں پیر اکٹھے ہو کر بجلی کسی تیزی سے اوپر کو اٹھ گئے تاکہ صفدر جیسے ہی اچھل کر واپس آئے تو اسے اس انداز میں ضرب لگائی جا سکے کہ نہ صرف اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں بلکہ وہ خود ہی سائڈ دیوار سے پوری قوت سے ٹکرا کر ختم ہو جائے۔ لیکن صفدر سپر ایجنٹ تھا، وہ جھٹکا تو کھا گیا تھا لیکن ذہنی طور پر وہ پوری طرح سنبھلا ہوا تھا۔ پلک جھپکنے میں اس کا جسم نیچے آیا، لیکن اس نے درمیان میں ہی جھٹکا دے کر اپنے جسم کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم پوری قوت سے نیچے گرا، لیکن اس کا جسم جھٹکے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا۔
اس لیے اس آدمی کے دونوں اٹھے ہوئے پیر اس کے پیٹ سے ٹکرانے کے بجائے سینے سے ٹکرائے، لیکن دوسرے لمحے اس آدمی کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے کلا بازی کھائی اور وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس آدمی کا اوپر والا جسم پھڑک رہا تھا، لیکن اس کا نچلا جسم اس طرح ساکت نظر آ رہا تھا جیسے وہ کسی مجسمے کا حصہ ہو، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس آدمی کا پھڑکتا ہوا جسم بھی ساکت ہو گیا تو صفدر نے اسے ایک نظر دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اس نے عمران اور اپنے ساتھیوں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی اب اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ صالحہ پر جھکی ہوئی تھی جولیا، جبکہ کیپٹن شکیل کو تنویر اٹینڈ کر رہا تھا۔ صفدر کی نظر عمران پر پڑی جو دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ صفدر پہلے تو عمران کی طرف دوڑا، لیکن پھر تیزی سے مڑ کر ایک کمرے میں موجود ایک ریک کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا جو لڑتے ہوئے اس کی نظروں میں آیا تھا۔ صفدر نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے میڈیکل باکس اٹھایا اور دوڑتا ہوا عمران کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا نے صالحہ کو لٹا دیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل کے بازو میں گولی لگی تھی، اس لیے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر نے جولیا کو بلایا اور پھر ان دونوں نے مل کر عمران کی پسلیوں میں لگی ہوئی گولی باہر نکالی اور پھر بینڈیج کرنے کے بعد طاقت کے جو انجیکشن بھی لگا دی۔ اس کے بعد کیپٹن شکیل اور صالحہ کو بھی ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ تم کس سے لڑ رہے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ تنویر نے صفدر سے پوچھا۔ وہ شاید یہاں کا انچارج تھا، میں نے اسے دانستہ ہلاک نہیں کیا تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا کیا ہے کہ وہ بے بس بھی ہو گیا اور زندہ بھی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب دیوار سے پشت لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اچھا فائٹر ہے، اس نے مجھے فضا میں اچھالا اور پھر میری پسلیاں توڑنے اور مجھے دیوار سے مارنے کے لیے خصوصی ایکشن لے لیا اور دونوں پیر اکٹھے کر کے اوپر کر لیے۔ میں نے اس کا سینہ توڑ کیا اور جسم کو پیچھے کی طرف جھٹکے سے کر لیا۔ اس طرح میرا سینہ اس کے اٹھے ہوئے پیروں کے مقابل آ گیا، لیکن میں نے نیچے گرتے ہی اپنے جسم کو زور انداز میں آگے کی طرف جھٹکا دیا تو اس کی ٹانگیں میرے جسم کے دھکے کی وجہ سے سار کی طرف ہو گئیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے موہرے ڈس لوکیٹ ہو گئے اور وہ بیکار ہو گیا، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ ہم انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہیں، عمران نے کہا تو صفدر، تنویر اور جولیا دونوں تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ عمران کو اس کمرے میں موجود کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک اور کرسی پر اس آدمی کو جسے صفدر نے بیکار کر کے بے ہوش کیا تھا ڈال دیا گیا تھا، اور پھر صفدر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو صفدر نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی غیر شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اوپر والے حصے نے معمولی سی حرکت کی، جبکہ اس کا جسم کا نچلا حصہ بے حس و حرکت رہا۔ البتہ اس کے منہ سے بے اختیار کربناک چیخ نکل گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ وکرم، میرا نام وکرم ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تم پاکیزیائی ایجنٹ ہو؟ لیکن یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ وکرم نے کراہتے ہوئے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ سنو وکرم، اس وقت جو تمہاری حالت ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ ہم چاہیں تو صرف ایک جھٹکے سے تمہارا جسم ٹھیک کر سکتے ہیں، ورنہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتے، اور تم باقی زندگی انتہائی عبرتناک انداز میں گزارو گے۔ تم اپنے منہ سے بہنے والی رال بھی صاف نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مام، مجھے ٹھیک کر دو پلیز، مجھے ٹھیک کر دو۔ تم جو پوچھو گے میں بتا دوں گا، وکرم نے روتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور وکرم اس طرح بتانے لگا جیسے وہ اپنے باس کو تفصیلی رپورٹ دے رہا ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ سیکیورٹی ونگ کی طرف سے کوئی لیبارٹری میں نہیں جا سکتا؟ البتہ لیبارٹری سے راستہ کھولا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، لیبارٹری انچارج ڈاکٹر کارلس اس راستے کو کھول سکتا ہے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ جب تک یہ راستہ نہ کھلے اس وقت تک لیبارٹری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور درمیانی دیواریں بم پروف ہے، اس لیے جبرن بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وکرم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے میں پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھو تنویر، صفدر تم مجھے فون لا دو، عمران نے کہا تو تنویر نے وکرم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ صفدر نے کمرے میں موجود فون سیٹ اٹھایا اور عمران کے قریب آ کر اس نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا، جبکہ فون سیٹ اتنے اٹھائے رکھا۔ یس وکرم بول رہا ہوں، عمران نے وکرم کی آواز اور لہجے میں کہا۔ چیف سے بات کریں، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہیلو چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاگل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے شاگل کی گشتدار آواز سنائی دی۔ یس چیف، وکرم بول رہا ہوں، عمران نے ایک بار پھر وکرم کی آواز اور لہجے میں کہا تو وکرم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ خاموش کیوں ہو رہے ہو؟ کہاں ہے وہ شیطان پاکیزیائی ایجنٹ؟ شاگل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم بڑے چوکنا ہیں چیف، ابھی تک تو انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا، عمران نے وکرم کی آواز اور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہر طرف سے محتاط رہنا اور بغیر کوئی وقفہ دیے انہیں گولیوں سے اڑا دینا اور فوراً مجھے رپورٹ دینا، شاگل نے کہا۔ یس چیف، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور صفدر کو دے دیا اور تنویر نے وکرم کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ فون سیٹ یہاں رکھ دو، ابھی مجھے فون کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ سنو وکرم، اب اگر تم نے ڈاکٹر کارلس کو فون کر کے اس سے راستہ کھلوانا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں ٹھیک کر دیا جائے گا، ورنہ ہم تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ ہم تو جو کریں گے سو کریں گے، تمہاری باقی زندگی انتہائی عبرتناک انداز میں گزرے گی، عمران نے کہا۔ مام میں کیا کہوں، وکرم نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو مرضی آئے کہو، عمران نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میری تو اس سے بہت کم بات ہوتی ہے، پھر وہ بے حد وہمی آدمی ہے، وکرم نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ سنو تم اسے کہو کہ چیف شاگل نے ایک تصویر بھیجی ہے جس میں اس لیبارٹری کا سائنسدان کسی غیر ملکی ایجنٹ سے بات کر رہا ہے، اس سائنسدان کے بارے میں معلومات چاہیں، اسے کہو کہ وہ خود یہاں آ کر تصویر دیکھ لیں یا تمہیں کال کر لے۔
عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ وکرم نے کہا، ڈاکٹر کارلس کا نمبر بتا دیا تو صفدر نے نمبر پریس کر کے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور ریسیور وکرم کے کان سے لگا دیا۔ یس لیبارٹری ایک آواز سنائی دی، سیکیورٹی ونگ انچارج وکرم بول رہا ہوں، ڈاکٹر کارلس سے بات کریں۔ وکرم نے کہا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس ڈاکٹر کارلس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی جس سے ظاہر ہوتا گیا تھا کہ ڈاکٹر کارلس خاصی عمر کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں وکرم بول رہا ہوں، سیکیورٹی ونگ سے سیکیورٹی انچارج وکرم نے کہا۔ کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ چیف شاگل نے ایک تصویر بھجوائی ہے جس میں آپ کی لیبارٹری کا ایک سائنسدان ایک غیر ملکی ایجنٹ سے بات کر رہا ہے۔ اس سائنسدان کو آپ پہچان سکتے ہیں، اس لیے یا تو آپ سیکیورٹی ونگ میں تشریف لائیں یا پھر مجھے لیبارٹری میں آنے کی اجازت دیں، لیکن آپ نے کسی سائنسدان کو اس بارے میں نہیں بتانا تاکہ اس کی باقاعدہ چیکنگ کی جا سکے۔ وکرم نے کہا، میری لیبارٹری کا کوئی سائنسدان ایسا نہیں کر سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کارلس نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ تصویر دیکھ لیں، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ بتایا تو یہی گیا ہے کہ یہ سائنسدان اس لیبارٹری کا ہی ہے۔ وکرم نے کہا، اوکے میں راستہ کھولتا ہوں، تم سیدھا میرے آفس میں آ جاؤ اور مجھے تصویر دکھانا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات لیبارٹری میں پھیلے، ڈاکٹر کارلس نے کہا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، وکرم نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو صفدر نے ریسیور ہٹایا اور واپس کریڈل پر فون رکھ کر اس نے فون سیٹ عمران کے قریب زمین پر رکھ دیا۔ کہاں سے کھلتا ہے یہ راستہ؟ عمران نے پوچھا تو وکرم نے راستے کی تفصیل بتا دی۔ تم کتنی بار ڈاکٹر کارلس کے آفس گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 2 بار، وکرم نے جواب دیا۔ اس راستے سے آفس تک پہنچنے کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو وکرم نے تفصیل بتا دی۔ صفدر تم میرے ساتھ آؤ گے اور تنویر تم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کی نگرانی کرو گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں رہیں، میں مس جولیا کے ساتھ جا کر مشن مکمل کر لیتا ہوں، صفدر نے کہا۔ نہیں، میرا جانا ضروری ہے، ہم نے لائم لائٹ کا فارمولہ حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ تنویر نے کہا، ہماری واپسی کا انتظار کرو، وہاں لیبارٹری میں وائس چیکر لازمن ہوگا، اس لیے میں نے وکرم کی آواز اور لہجے میں خود بات کرنے کی بجائے وکرم سے بات کرائی ہے اور ایسی ضرورت اب ہمیں پڑ سکتی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں وکرم پر رحم کھانا پڑے گا، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رحم کھانے کی بات سن کر وکرم کا ستا ہوا چہرہ بے حد اختیار کھل گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے اب کسی طرح بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس پر رحم کھانے کا مطلب تھا کہ اسے باقی زندگی کی عبرتناک تکلیف سے بچانے کے لیے اسے ہلاک کرنا، دراصل اس پر رحم کھانا ہے۔ شاگل شاخا میں بنائے ہوئے اپنے سب ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بیٹھا بظاہر ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا، لیکن دراصل وہ انتہائی بے چینی سے وکرم کی طرف سے کال کا منتظر تھا، کیونکہ اسے رپورٹ مل چکی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی ایک موٹر بوٹ میں سوار ہو کر نیلور جزیرے کی طرف گئے ہیں، لیکن جب کافی طویل وقت گزر گیا اور کوئی کال نہ آئی تو اس نے بے چین ہو کر خود ہی کال کر لی۔ دوسری طرف سے وکرم اس سے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک جزیرے پر نہیں پہنچے تو وہ بے حد حیران ہوا کہ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ بہرحال اس کے کال سے اسے کافی اطمینان ہو گیا تھا۔ اس نے واچ ٹاورز پر موجود واچ کمانڈر کیپٹن شان سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ وہ چاروں واچ ٹاورز پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو باقاعدہ نظر میں رکھے اور پھر اسے اس کی اطلاع دے، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی کال نہ آئی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حص بڑے زور و شور سے خطرے کا سائرن بجا رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اپنے مخصوص ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور لیبارٹری پہنچ جائے اور اپنے سامنے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہاں اس کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ باوجود شدید بے چینی کے اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ لیکن جب مزید 2.5 گھنٹے گزر گئے اور کسی کی طرف سے کوئی کال نہ آئی تو اس کی برداشت جواب دے گی، اس نے بجلی کی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور انتہائی تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن کسی نے کال ریسیو نہ کی تو شاگل کا چہرہ غصے سے بگڑنے لگ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں وکرم، کیوں نہیں کال ریسیو کر رہے تم؟ بولو، شاگل نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا جیسے اس کی آواز شاکا سے نیلور جزیرے تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کی جلاہٹ سے اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ اب لیبارٹری انچارج ڈاکٹر کارلس سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ درمیانی راستہ کھول کر سیکیورٹی ونگ میں کسی کو بھیج کر معلوم کرا دیں کہ وکرم کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا، لیکن یہاں بھی کافی دیر تک جب کسی نے کال اٹینڈ نہ کی تو محاورتاً حقیقتاً شاگل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں شدید خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر نیلور لیبارٹری کے اندر کچھ ہوا تو نئے وزیر اعظم اس کا لازماً کورٹ مارشل کرا کر اسے موت کی سزا دلوا دیں گے اور اس پر صدر بھی اس کا تحفظ نہ کر سکیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تب بھی کافرستان سیکریٹ سروس کے چیف کی سیٹ لازماً اسے چھین لی جائے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ واچ کمانڈر کیپٹن شان کو کال کر رہا تھا جو چاروں واچ ٹاورز کا کمانڈر انچارج تھا، اور روزانہ وہ کسی ایک ٹاور پر موجود رہتا تھا تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو سکے۔ شاگل کو معلوم تھا کہ آج وہ عقبی واچ ٹاورز پر موجود ہے۔ اس پر گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا تو شاگل نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا، اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہاں سے بھی کال اٹینڈ نہ کی جائے۔ چیف آف کافرستان سیکریٹ سروس شاگل بول رہا ہوں، چیف نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، واچ کمانڈر شان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیپٹن شان، نہ لیبارٹری میں کال اٹینڈ کی جا رہی ہے اور نہ ہی لیبارٹری کے سیکیورٹی ونگ سے، آپ کسی کو وہاں بھیج کر معلوم کرائیں کہ کیا ہوا ہے، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ سر کیا ہو سکتا ہے، ہم جزیرے کے چاروں طرف صبح سے دوربینوں سے چیکنگ کر رہے ہیں، نہ کوئی بوٹ نظر آئی ہے، نہ کوئی جہاز، اور نہ ہی کوئی آدمی تیرتا ہوا دکھائی دیا، اور نہ ہی کوئی جزیرے کے قریب آیا ہے، نہ ہی کوئی صبح سے اندر داخل ہوا ہے، ویسے فون خراب ہو گیا ہوگا۔
کیپٹن شانت نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اٹ از مائی آرڈر نان سینس، ورنہ میں تمہارے چیف کمانڈر سے بات کروں گا نان سینس، شاگل نے یکلہت حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی ریزلٹ معلوم کر کے آپ کو فون کرتا ہوں سر، آپ کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے سر، اس پر کیپٹن شانت نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاگل کی ڈانٹ سے اسے حقیقتاً اپنا مستقبل تاریک ہوتا دکھائی دیا تھا، اس لیے وہ گھگھیانے پر اتر آیا تھا۔ جلدی معلوم کرو اور مجھے رپورٹ دو، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس آگے سے مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے شاگل کو، شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کو نان سینس۔ اس کے بعد شاگل نے ٹہلنا شروع کر دیا، پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی باز اٹھی تھی، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، شاگل نے تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شانت بول رہا ہوں سر، لیبارٹری کے سیکیورٹی ونگ میں آپ کے 5 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کا درمیانی راستہ بدستور بند ہے، لیکن انچارج وکرم کی لاش ایک کرسی پر پڑی ہے، اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں ہال میں ایک میڈا سا میڈیکل باکس بھی پڑا ہوا ہے جسے باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیپٹن شانت نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو نان سینس، ابھی تو تم نے خود کہا تھا کہ کوئی جزیرے پر نہیں آیا، پھر انہیں کسی جن بوت نے ہلاک کیا ہے، کیا تم نشے میں ہو یا پاگل ہو چکے ہو، شاگل نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جناب میں خود سیکیورٹی ونگ میں موجود ہوں، پہلے میں نے ایک آدمی کو بھیجا، پھر جب اس نے مجھے رپورٹ دی مجھے یقین نہ آیا تو پھر میں خود یہاں پہنچا اور اب آپ کو فون کر رہا ہوں، واچ کمانڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن لیبارٹری میں بھی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ درمیانی راستہ بھی اندر سے بند ہے، تو لیبارٹری کی پوزیشن کیسے معلوم کی جائے، شاگل نے کہا۔ سر میں واچ ٹاورز پر جا کر ایک کمانڈر کو لیبارٹری کے پانی کی نکاسی کے راستے سے اندر بھجواتا ہوں، اس لیے خصوصی آلات استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ راستہ گزرنے کے لیے کلیئر ہو سکے، لیکن اگر ڈاکٹر کارلس ناراض ہو گئے تو پھر آپ کو میرا تحفظ کرنا ہوگا۔ کیپٹن شانت نے کہا، جلدی کرو، فکر مت کرو، تم میرے احکامات پر عمل کر رہے ہو، شاگل نے کہا۔ اوکے سر، میں 1 گھنٹے بعد آپ کو فون کر کے رپورٹ دیتا ہوں، کیپٹن شانت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو شاگل نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کرسی پر جیسے گر سا پڑا۔ یہ سب کیسے ہو گیا جبکہ کوئی جزیرے پر پہنچا ہی نہیں، تو یہ سب کیسے ہو گیا، آخر کیسے ہو گیا، شاگل نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ نہ جانے کتنی دیر اس حالت میں رہا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی تھی، اس نے آہستہ سے سر اوپر اٹھایا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں انتہائی سرخ نظر آ رہی تھی، اس نے ڈھیلے ہاتھ سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے ڈھیلے لہجے میں کہا اور شاید طویل عرصے بعد پہلی بار اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ کیپٹن شانت بول رہا ہوں، سر لیبارٹری میں تمام سائنسدانوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، میں خود اس وقت لیبارٹری میں موجود ہوں، کمانڈر نے محسوس راستے سے اندر جا کر جب مجھے رپورٹ دی تو مجھے یقین آیا کہ اب لیبارٹری میں داخلے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ میں نے اسے درمیانی راستہ کھولنے کا کہا اور جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں خود اندر گیا۔ واقعی یہاں انچارج ڈاکٹر کارلس کے ساتھ 8 دیگر سائنسدانوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، کیپٹن شانت نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کی مشینری کا کیا ہوا، شاگل نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ مشینری تو محفوظ ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ دوسری طرف سے آواز سنائی دیا جس میں انسانی چیخ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شاگل نے ریسیور رکھا اور دونوں ہاتھوں سے میز پر مکے مارنے شروع کر دیے، دھماکے سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ ویری بیڈ، یہ سب کیسے ہوا، کیسے ہو جاتا ہے، نہ جانے کیوں ہو جاتا ہے، شاگل نے مکہ مارتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، لیکن اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ اب کیا رہ گیا ہے باقی، یہ میری موت کا پروانہ ہوگا، شاگل نے بڑے مایوسانہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ڈھیلے سے انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے اسی طرح ڈھیلے لہجے میں کہا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وکرم اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت اور سائنسدانوں سمیت لیبارٹری کی تباہی کی اطلاع مل چکی ہے۔ میں علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ لیبارٹری کے انچارج سائنسدان نے کسی بھی قیمت پر فارمولہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور موت قبول کر لی تھی، لیکن فارمولہ چونکہ پاکیزگی کے خلاف استعمال کیا جانا تھا، اس لیے مجھے سائنسدانوں کو بھی ہلاک کرنا پڑا اور لیبارٹری بھی تباہ کرنی پڑی تاکہ کافرستان یہاں لائم لائٹ فارمولے پر کام نہ کر سکے۔ لیبارٹری کی تباہی سے وہ فارمولہ جہاں بھی ہوگا جل کر راکھ ہو گیا ہوگا اور اس پر کام کرنے والے سائنسدان بھی ہلاک کر دیے گئے تاکہ وہ فارمولے پر مبنی یادداشت سے کام نہ لے سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس ناکامی پر تمہارا بھی کورٹ مارشل ہوگا، لیکن فکر مت کرو، میں تمہارے کافرستانی صدر کو فون کر کے بتا دوں گا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے، میرے ساتھی زخمی بھی ہوئے، لیکن اصل تباہی تمہارے سائنسدان ڈاکٹر کارلس کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے تاکہ تمہارا کورٹ مارشل نہ ہو اور یار زندہ صحبت باقی پر عمل ہو سکے۔ گڈ بائے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو شاگل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم دشمن ضرور ہو عمران، لیکن شدید دشمن ہو، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اس کا چہرہ کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی روایت کے مطابق اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، آپ نے مشن تو مکمل کر دیا، لیکن مس جولیا نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے شاگل کو فون کر کے کہا کہ آپ لائم لائٹ کا فارمولہ حاصل نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے انتقامی طور پر سائنسدانوں کو بھی ہلاک کر دیا اور لیبارٹری بھی تباہ کر دی ہے تاکہ اس پر دوبارہ کام نہ ہو سکے، حالانکہ فارمولہ آپ ڈاکٹر کارلس کے آفس کے خصوصی سیف سے حاصل کر چکے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ فارمولہ مستقبل کے لیے اس قدر اہم ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کافرستان کے تمام سپر پاورز ممالک کے حصول اس پر پاکیزگی پر دھاوا بول دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
لیکن صرف شاگل کے علم میں لا کر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات کو کون تسلیم کرے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، شاگل چاہے کچھ بھی ہو، بہرحال کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس کی گواہی بہرحال معتبر سمجھی جائے گی۔ لیکن شاید جولیا نے اپنی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے شاگل کو کہا تھا کہ میں کافرستان کے صدر کو فون کر کے اس کی سفارش کر دوں گا تاکہ اس کا کورٹ مارشل نہ کیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، شاگل کو معلوم ہے کہ اس کی کوتاہی پر کسی بھی وقت اس کے خلاف مقدمہ چلا کر اسے سخت سزا دی جا سکتی ہے، جسے ہم محاورتاً کورٹ مارشل کہتے ہیں۔ لیکن میری بات سن کر اب وہ پورے زور و شور سے میری بات کی تائید کرے گا کہ عمران فارمولہ حاصل نہیں کر سکا، عمران نے کہا، لیکن رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کافرستان کے صدر کو فون نہیں کیا۔ پھر بلیک زیرو نے کہا، وہاں کافرستان سے صدر کو فون کر کے ہم پھنس بھی سکتے تھے کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں فون کالیں ٹریس کرنے کا بہترین نظام نصب ہے، اور مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، البتہ یہاں سے کال کروں گا تو اسے وہ کسی صورت ٹریس نہ کر سکیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، پریزیڈنٹ ہاؤس کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیزیہ سے علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب میرا نام بخوبی جانتے ہیں، ان سے بات کراؤ ورنہ کافرستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کچھ دیر بعد نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو جناب پریزیڈنٹ، میں پاکیزیہ سے علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص خوشگوار انداز میں کہا۔ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ صدر کی سخت سی آواز سنائی دی۔ اس لیے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے بوڑھے سائنسدان ڈاکٹر کارلس کی بے پناہ ضد کی وجہ سے ہمارا مشن ناکام ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں لائم لائٹ کا فارمولہ نہیں دیا اور موت قبول کر لی، جس کے جواب میں ہم نے سائنسدانوں کو بھی ہلاک کر دیا اور لیبارٹری بھی تباہ کر دی۔ اگر ہم لائم لائٹ کا فارمولہ حاصل نہیں کر سکے تو کافرستان بھی اس پر کام نہ کر سکے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل نے اپنی طرف سے ہمیں ہلاک کرنے کی پوری کوشش کی اور میرے ساتھی شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ شاگل کا ہم نے خاتمہ کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ بچ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کورٹ مارشل کر کے اس کو لازماً موت کی سزا دیں گے تاکہ ہم آئندہ کافرستان میں اطمینان سے مشن مکمل کر سکیں۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو آپ نے الٹی بات کر دی، اسے سزا دلوانے کی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اسے سزا نہیں ہوگی، اگر میں اس کی تعریف کر دیتا تو اسے لازماً سزا دی جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے فارمولہ سرداور کے حوالے کر دیا ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جو مجھے چیک دے کر اسے فارمولہ بھی مل جائے گا، البتہ مجھے یقین ہے کہ سرداور مجھے گیسوں کو سنکھانے اور کیمیکل کھلانے کے اور کچھ نہیں دیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چیک تو میں بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، بلیک زیرو نے کہا، تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ نہیں دے سکتے؟ کیوں؟ وجہ؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ آپ نے پوری ٹیم کے سامنے شاگل کو فون کر کے اعتراف کیا ہے کہ آپ کا مشن ناکام ہو گیا ہے، اور اب میرے سامنے کافرستان کو صدر کو فون کرتے ہوئے بھی یہی سب کچھ دہرایا ہے، اور اب آپ بتائیں کہ مشن ناکام ہونے کی صورت میں سزا دی جاتی ہے یا انعام؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن فارمولہ تو میں لے آیا ہوں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو پھر دیں مجھے، کہاں ہے وہ؟ پھر سوچوں گا کہ آپ کو چیک دیا جا سکتا ہے یا نہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں نے سرداور کو دے دی اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں، حتیٰ کہ چیف آف سیکرٹ سروس کو بھی، اور انہوں نے تو بہرحال اس کی وصولی سے انکار کر دینا ہے، عمران نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ کو چیک کیسے دیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزیہ کا نہیں، میرا مشن واقعی ناکام ہو گیا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔